حال ہی میں حکومت نے پیکا ایکٹ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ میں ترامیم کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیا، جس پر صحافی برادری اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے شدید احتجاج کیا۔ صحافیوں کا احتجاج کس لیے تھا؟ صحافی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی، جس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پی ایف یو جے، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی اے پی این ایس، کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز سی پی این ای ایم اور پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن پی بی اے شامل ہیں، نے پیکا ایکٹ میں ترامیم کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ حکومت نے ان ترامیم پر صحافی تنظیموں سے کوئی مشورہ نہیں کیا اور نہ ہی مسودہ شیئر کیا۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں بل پیش کیے جانے پر صحافیوں نے احتجاجاً پریس گیلری سے واک آؤٹ بھی کیا ہے۔ پی ٹی آئی کا موقف اور حمایت، کیا موقف ہے اور کیا حمایت ہے صحافیوں کے ساتھ؟ پاکستان تحریک انصاف نے بھی پیکا ایکٹ میں ترامیم کی مخالفت کی ہے۔ سینٹ اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے شدید احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ بل پیش کیے جانے پر پی ٹی آئی ارکان نے صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پریس گیلری کا دورہ بھی کیا اور ان کے احتجاج کی حمایت بھی کی۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا ہے کہ یہ قانون صحافیوں اور پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے بنایا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی صحافیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ اس طرح پیکا ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کے خلاف صحافی برادری اور پی ٹی آئی نے مشترکہ طور پر احتجاج کیا ہے، جس سے دونوں کے درمیان اس معاملے پر ہم آہنگی اور تعاون کا مظاہرہ ہوا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی اہلیہ اور اس کے عدت کیس کے بارے میں۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف عدت نکاح کیس ایک اہم قانونی معاملہ رہا ہے۔ اس کیس کی تفصیلات اور پیش رفت درج ذیل ہیں۔ کیس کا پس منظر ہے کیا؟ اصل میں معاملہ یہ اصل میں کیا ہے؟ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے 25 دسمبر 2023 کو اسلام آباد کی ایک سول عدالت میں درخواست دائر کی۔ اس میں کیا لکھا؟ ان کا موقف تھا کہ انہوں نے 14 نومبر 2017 کو بشرا بی بی کو طلاق دی، لیکن عدت کی مدت مکمل ہونے سے قبل 1 جنوری 2018 کو بشرا بی بی نے عمران خان سے نکاح کر لیا۔ خاور مانیکا کے مطابق یہ نکاح اسلامی تعلیمات کے خلاف اور غیر قانونی ہے۔ عدالتی کارروائی کیا ہوئی؟ فرد جرم 16 جنوری 2024 کو اسلام آباد کی ایک عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کی سزا 3 فروری 2024 کو سینئر سول جج قدرت اللہ نے دونوں کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ اپیل اور سزا کی معطلی 13 جولائی 2024 کو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے ان کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے 7 سال قید کی سزا معطل کر دی اور رہائی کا حکم دے دیا۔ مزید قانونی کارروائی کیا ہوئی؟ 27 جون 2024 کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست مسترد کر دی تھی، تاہم بعد میں سیشن عدالت نے ان کی اپیل منظور کرتے ہوئے سزا معطل کر دی۔ اس کیس نے ملکی سیاست اور قانونی حلقوں میں کافی توجہ حاصل کی اور مختلف عدالتی مراحل سے گزرتے ہوئے بالآخر سزا کی معطلی پر منتج ہوا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے مطالبات پیش کیے ہیں، جن میں سیاسی قیدیوں کی رہائی اور 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام شامل ہے۔ مذاکرات کے سلسلے میں پیش رفت ہو رہی ہے اور دونوں فریقین کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ مزید برآں پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی نے اڈیالہ جیل میں پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات بھی کی ہے، جس میں مذاکرات کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات کا مقصد پارٹی قیادت کو مذاکرات کی صورتحال سے آگاہ کرنا اور آئندہ کے لائحہ عمل پر مشاورت کرنا تھا۔ ان مذاکرات کا مقصد ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کو کم کرنا، تمام فریقین کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا، تازہ ترین معلومات کے لیے وغیرہ وغیرہ مطلب ان سے ڈسکس کرنا۔ جنید اکبر اور عالیہ حمزہ کو بانی نے کیا کہا؟
بانی نے ان کو یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان نے پارٹی کے اندرونی مخالف اختلافات اور گروپس بندیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعدد رہنماؤں کو اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے طلب کیا، کیونکہ معاملات اس طریقے سے ہو رہے تھے۔ ان رہنماؤں میں شاندانہ گلزار تھی اور فردوس شمیم نقوی تھی، جنید اکبر، عمر ایوب، شبلی فراز اور روف حسن شامل تھے۔ اس ملاقات کا مقصد پارٹی کے اندر پائے جانے والے اختلافات کو دور کرنا اور اتحاد کو مضبوط کرنا تھا۔